عمران خان اب حیران کیوں ہے؟ حیران ہونے کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، وہ عمر عبور کرنے کے بعد آپ کے لیے کوئی بات حیران نہیں رہ جاتی، پھر سب ایک جیسا ہی لگتا ہے، کچھ عجیب و غریب نہیں لگتا۔ وہ کہتے ہیں نا، حیرانی بس پہلی بار ہی ہوتی ہے، دوسری بار یہ نارمل بات ہو جاتی ہے، آپ محض ایک نظر ڈال کر گزر جاتے ہیں جب تک کوئی اور حیران کن چیز سامنے نہ آ جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سازش کا لفظ ہمیشہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمارا ذہن کسی خاص بات، نقطے یا ایشو کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جہاں ہمارا ذہن رکتا ہے وہیں سے سازش جنم لینا شروع کر دی۔ سازش اور حیرانی کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق۔ مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی میں ہمارا ایک دوست ہے جو ہر بات پر حیران ہوتا تھا۔ اس کی حیرانی اتنی بڑھ جاتی کہ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس کے نام کے ساتھ حیران کا لحاظہ لگا دیا۔ اکثر یار دوست اس کے نام کی بجائے یہی کہتے کہ ہمارا ریحان کدھر ہے۔ وہ دوست اب بھی ملتا ہے تو اس کو کئی باتوں یا ایشو پر حیران پاتا ہوں۔ اس پر الٹا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ آخر یہ حیرانی ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی، ہم بڑے کیوں نہیں ہو جاتے، سمجھدار کیوں نہیں بن جاتے۔ سوچتا ہوں کہ حیرانی ختم ہو جائے تو انسان کا ارتقائی سفر رک جائے گا۔ انسان کی حیرانی ہی ہمیں یہاں تک لائی۔ آپ پوچھیں گے حیرانی اتنی ضروری ہے تو پھر میں آج حیران کیوں نہیں ہوں؟ اس کی دو خبریں جن پر مجھے ذرا حیرانی ہے۔ ایک خبر یہ کہ قومی اسمبلی میں کسی MNA کے پیسے حال میں گر گئے تو اسٹاف نے پیسے اٹھا کر اسپیکر ایاز صادق کو دے کر کیا آپ ممبران سے پوچھ لیں کہ کس کے پیسے گرے؟ اسپیکر ایاز صادق نے مائک پر اعلان کیا کہ کسی کے پیسے گرے ہیں تو بتا دیں۔ اس پر 12 ارکان اسمبلی نے ہاتھ کھڑا کر دیے کہ ہمارے پیسے ہو سکتا ہے، آپ کو لگے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 336 کے ایوان میں اگر 12 لوگوں نے کہا کہ پیسے ہمارے ہیں تو کون سے کیا؟ ویسے تو ہاؤس میں کبھی ارکان پورے نہیں ہوتے، مشکل سے کورم پورا ہوتا ہے تاکہ سیشن چلتا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ہاؤس میں ارکان کی حاضری بائیو میٹرک سے نہیں لگتی تاکہ کچھ غیر حاضری ارکان جعلی طریقوں سے اپنی حاضری لگوا کر 5-10 ہزار فی سیشن الاؤنس لے سکے۔ جی ہاں، چند ہزار روپے کے لیے ایوان میں جعلی حاضریاں لگتی ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ جو رقم گری تھی وہ کتنی لگی۔ یہ طے ہے کہ چند ہزار کا الاؤنس لینے کے لیے اگر زیادہ تر اراکین جعلی حاضریاں لگواتے ہیں بھلا وہ ان پیسوں کے لیے کیوں نہ ہاتھ کھڑے۔ انہی کے بارے میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ ترقیاتی فنڈ میں 30% تک کمیشن تو یہ ارکان کھا جاتے ہیں، لہٰذا چند ہزار روپے کے لیے 12 ارکان اسمبلی کا ہاتھ کھڑا کرنے پر حیرانی کیسے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کو غدار اور سیکیورٹی رسک قرار دیا جانے پر PTI والی فاطمہ جناح کی مثال پیش کریں کہ انہیں بھی ایوب خان میں غدار کہا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ غدار پاکستان کا پرانا سیاسی کھیل ہے۔ ذوالفقار اور بھٹو بھی سیکیورٹی رسک قرار پائے تھے۔ بینظیر بھٹو کو اس کو بھی سیکیورٹی رسک سمجھا جبکہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو پاکستان برائے دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو ان کی یہ کوشش جنرل اسلم بیگ کی قیادت میں ناکام بنا دی گئی۔ سابق وزیر اعظم گجرال نے اپنی خودنوش میں جو واقعہ بیان کیا کہ جب بینظیر بھٹو راجیو گاندھی کے قتل کے بعد نئی دہلی افسوس کرنے گئی تو ان کی ملاقات گجرال صاحب سے بھی ہوئی۔ بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھے تو گجرال اس وقت بھارت کے وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے بینظیر بھٹو سے کہا کہ آپ نے اپنے وزیر خارجہ یعقوب کو یہ دھمکی دے کر بھارت بھیجا کہ ضرورت پڑے تو ایٹم بم کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بینظیر بھٹو حیرانی میں ڈوب گئے، کہنے لگے کہ کوئی آیت اللہ کوئی شخص یا اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے بھارت کو ایٹم بم کی دھمکی بھیجے گا؟ ان کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یعقوب خان کو جنرل اسلم بیگ نے یہ ہدایت دی تھی جو بینظیر بھٹو کے نام سے بھارتی وزیر خارجہ تک پہنچائے گی۔ یہی حال نواز شریف کا ہوا۔ جب واجپئی لاہور آئے تو چند ماہ بعد جنرل پرویز مشرف کارگل پر چڑھ دوڑے۔ بعد میں نواز شریف نے انہیں برطرف کیا تو پرویز مشرف نے انہیں پکڑا کر دہشت گردی کے الزام میں 14 سال کی سزا دلوا دی۔ میرا طیارہ اغوا کرا رہے تھے۔ بعد میں ہمارے دوست سہیل وڑے نے ایک کلاسک کتاب غدار کون؟ اب عمران خان کی حامیوں کو شکایت ہے کہ ان کے لیڈروں کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ آج کل وفاقی وزیر احسن اقبال کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں وہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی بھرپور وکالت کرتے پائے جا رہے ہیں، جنہیں DGISPR کی کانفرنس میں پاکستان کا غدار قرار دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ غدار کا کھیل وہ سب خود ہی کھیلتے رہے، آج جو اس کا شکار ہے۔ اگر بھٹو صاحب سیکیورٹی رسک قرار دے کر ایک کیس میں پھانسی لگا دی گئی تو وہ بھی بلوچ اور پختون قوم پرستوں کے ساتھ یہی کرتے رہے تھے۔ بلوچستان اور سرحد کی حکومتیں برطرف کی گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں بھٹو کی یہی رائے تھی۔ بھٹو ہی نے عطا اللہ مہنگر اور ٹیکر کو جیل میں ڈالا۔ وہ سب بھٹو صاحب کے نزدیک سیکیورٹی رسک تھے۔ نواز شریف بھی بینظیر بھٹو کے خلاف یہی نعرے لگاتے تھے کہ بھٹو غدار، سیکیورٹی رسک۔ پھر انہی نواز شریف کے خلاف یہ نعرے عمران خان نے لگائے۔ اس وقت عمران خان جنرل پرویز مشرف کے پولنگ ایجنٹ ہیں۔ جب وہ نواز شریف کو غدار
ڈکلیئر کر کے 14 برس کی سزا سنا چکا۔ آنے والے برسوں میں جنرل بادشاہ جنرل ظہور الاسلام کے فیض کے خاتون و نواز شریف کے لیے مودی کا یار اور غدار کے نعرے لگواتے رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم بننے کے بعد خود عمران خان بار بار یہ شکایت کرتے پائے گئے کہ مودی کو فون کرتے ہیں تو وہ ان کا فون نہیں اٹھاتے۔ آج عمران خان خود غدار کے الزام کا سامنا کرے تو ان کی پارٹی گلہ کرے گی۔ یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا ہے۔ جو مقتولہ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے غدار قرار دیجیے۔ لہٰذا آج عمران خان بھی اس قطار میں کھڑے ہو گئے تو اس میں بلا حیرانی کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب بھی عمران خان اپنے مخالفین کو غدار قرار دیتے ہیں، ذرا جھجکتے نہیں۔ وہ جنرل بادشاہ کو جنرل میر جعفر، میر صادق کہتے رہے اور وہ بندہ جو عمران خان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا یا ان سے وفاداری کے تحت اپنے پورے خاندان کو ان کی ذات پر قربان نہیں کرتا، وہ ان کے نزدیک غدار۔ مزے کی بات ہے کہ جس دن پریس کانفرنس میں انہیں سیکورٹی رسک قرار دی گئی، اس سے 2 دن پہلے وہ اپنی پارٹی کے 6 MNAs کو NDU میں کورس میں شرکت کے لیے میر صادق اور میر جعفر کا لقب دے کر غدار ڈکلیئر کر چکے۔ میں حیران ہوں کہ ہمارا لاڈلا خان خود کو غدار کہہ جانے پر حیران کیوں؟ اپنے ناپسندیدہ افراد کے تو موسٹ فیوریٹ الفاظ یہی ہیں، میر جعفر، میر صادق اور غدار۔ ناظرین، کالم سننے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔